اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 26ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور ہم جو بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان تھا در مذمت ظلم۔ اس کا فرسٹ پارٹ آپ سماعت فرما چکے۔ آج الحمدللہ ہم اس کے سیکنڈ پارٹ میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مزید 3 اشعار اس کا ترجمہ اور مختصر شرح بیان کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ آج کا پہلا شعر ہے: کسے کا آتش ظلم زد در جہاں، کسے کا آتش ظلم زد در جہاں، بر آورد از اہل عالم فغاں، بر آورد از اہل عالم فغاں۔ یہ بر آورد اس کو ماضی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو مضارع کا صیغہ بنا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دونوں طرح ترجمہ درست ہوگا، بر آورد بھی اور بر آورد بھی، دونوں طریقوں سے ترجمہ درست ہوگا، دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اس جہان میں ظلم کی آگ لگائی، یہ ظلم کی آگ بڑکائی، بر آورد از اہل عالم فغاں، تو وہ باہر لے آیا دنیا والوں کی فریاد کو، یعنی دنیا والوں کے صدائے احتجاج کو وہ باہر لے آیا، دنیا والوں کی آہ و بکا کو وہ باہر لے آیا، دنیا والوں کے شور و غل کو وہ باہر لے آیا۔ تو پہلے لفظی ترجمہ آپ سماعت کر لیں انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد پھر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ کسے کا معنی ہے جس کسی نے، کا آتش کا معنی ہے آگ، یہ اصل میں لفظ ہے کہ آتش، آتش کا معنی آگ۔ اسی طرح زد، یہ زدن مصدر سے فعل ماضی مطلق مثبت معروف واحد غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے زدن کا معنی مارنا اور زد اس نے مارا، لیکن یہاں اس کا مرادی معنی ہوگا یعنی جس کسی نے آگ لگائی، چونکہ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے آتش کے ساتھ۔ کسے کا آتش ظلم زد، جس کسی نے ظلم کی آگ لگائی یا ظلم کی آگ بڑکائی، تو یہاں اس کا مرادی معنی کیا جائے گا۔ تو بر آورد کا معنی ہے باہر لے آیا، یہ بر آوردن سے فعل ماضی مطلق مثبت معروف واحد غائب کا صیغہ ہے، بر آورد۔ اہل عالم، جہاں والے، فغاں یہ فریاد کو کہتے ہیں، شور و غل کو کہتے ہیں۔ فغاں کا معنی فریاد یا شور و غل۔ تو اب اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ کسے، جس کسی شخص نے، کا آتش ظلم، یہ مرکب اضافی ہے، کا آتش ظلم، ظلم کی آگ، زد لگائی یا بڑکائی، در جہاں، جہاں میں، دنیا میں، جس کسی نے ظلم کی آگ اس دنیا میں لگائی یا جس کسی نے ظلم کی آگ اس دنیا میں بڑکائی، بر آورد از اہل عالم فغاں، تو وہ دنیا والوں کی، جہاں والوں کی وہ پکار کو، فغاں کو، آہ و بکا کو یا صدائے احتجاج کو باہر لے آیا۔ یعنی جب ظلم ہوگا تو مظلوم لا محالہ چیخ و پکار کرے گا، آہ و فغاں کرے گا، آہ و بکا کرے گا، وہ احتجاج، صدائے احتجاج بلند کرے گا۔ تو اس لیے جس کسی نے ظلم کی آگ اس جہاں میں لگائی یا ظلم کی آگ اس جہاں میں، اس دنیا میں بڑکائی، تو وہ اہل عالم کی، وہ دنیا والوں کی، وہ لوگوں کی، وہ رعایا کی صدائے احتجاج کو، آہ و فغاں کو، ان کی پکار کو وہ باہر لے آیا، وہ باہر لے آیا۔ یعنی اس وقت پھر لوگ صدائے احتجاج بلند کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، وہ آہ و فغاں کریں گے، تو وہ شور و غل کریں گے اس ظلم کے خلاف۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں
کہ جس نے بھی ظلم کی آگ بھڑکائی وہ قہر خداوندی کا نشانہ ضرور بنتا ہے۔ جس کسی نے بھی ظلم کی آگ بھڑکائی تو وہ قہر خداوندی کا نشانہ بنا، کیونکہ مظلوم کی آہ و فریاد کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو کسی نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، ہم تجھے دنیا میں کہاں تلاش کریں، کہاں ڈھونڈیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مظلوم کے پاس، تو مجھے مظلوم کے پاس تلاش کرنا، کیونکہ میں مظلوم کے ساتھ رہتا ہوں، میری رحمت، میری مدد وہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھے ڈھونڈنا چاہو، مجھے پانا چاہو تو مظلوم کے پاس مجھے پا لینا، مجھے تلاش کرنا چاہو تو تم مجھے مظلوم کے پاس تلاش کر لینا۔ حدیث پاک میں ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ خدا اور مظلوم میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ جب مظلوم آہو فغاں کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے تو اللہ اور اس مظلوم کے درمیان تمام حجابات ختم ہو جاتے ہیں، کوئی کسی قسم کا حجاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن عادل حاکم یعنی عدل و انصاف کرنے والا حکمران وہ اللہ کے بہت قریب ہوگا، جبکہ ظالم حاکم وہ اللہ سے بہت دور ہوگا۔ تو یہ ہے عادل اور ظالم کے درمیان فرق۔ اس لیے ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، عدل و انصاف اپنے سلطنت میں رائج کرنا چاہیے۔ آپ کو جس قسم کا بھی اختیار حاصل ہو اور جو بھی لوگ آپ کے ماتحت ہوں ان کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ کرو۔ تو امید ہے کہ پہلا شعر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں آگے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے ستم کش گر آہے بر آرد ز دل، ستم کش گر آہے بر آرد ز دل، زند سوز او شعلہ در آب و گل، زند سوز او شعلہ در آب و گل۔ یہاں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مظلوم اگر ایک آہ دل سے نکال لے، مظلوم اگر ایک آہ دل سے نکال لے تو اس کی سوزش سے بھڑک اٹھتی ہے آگ پانی اور مٹی میں، تو اس کی سوزش سے یا اس کی جلن سے بھڑک اٹھتی ہے آگ پانی اور مٹی میں۔ پانی اور مٹی کا جو مکسچر ہے اس کو ہم کیچڑ بولتے ہیں، تو کیچڑ میں بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ جہاں عموماً اور عادتاً آگ نہیں بھڑکتی وہاں بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے مظلوم کی آہ کی وجہ سے۔ اس کی آہ کے اندر جو سوزش ہے، ایک جلن ہے، اس کی وجہ سے اس جگہ پر بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے جہاں عادتاً آگ نہیں بھڑکتی، جہاں پر عادتاً آگ نہیں جلتی وہاں بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو لفظی ترجمہ کر لے، ستم کش کا معنی ہے مظلوم، ستم کہتے ہیں ظلم کو، اور کش یہ کشیدن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے، تو ستم کش کا معنی ہے ظلم کھینچنے والا یا ظلم برداشت کرنے والا، اور جو ظلم برداشت کرنے والا ہو وہ مظلوم ہوتا ہے، تو اس لیے ستم کش کا ہم معنی کریں گے مظلوم۔ گر کا معنی اگر، آہے کا معنی ایک آہ، ایک آہ۔ بر آرد یہ بر اوردن سے فعل مضارع ہے، اس سے بر اورد بھی مضارع آتا ہے اور بر آرد بھی مضارع آتا ہے، دو قسم کے مضارع آتے ہیں، بر اورد اور بر آرد۔ تو یہ بر اوردن سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے بر آرد۔ بر آرد کا معنی ہے باہر لایا یا باہر لائے۔ اسی طرح آگے لفظ ہے زند، زند کا معنی ہے مارے، اس سے مراد بھڑکتی ہے، وہی ہم مرادی معنی یہاں بھی کریں گے۔ سوز کا معنی جلن۔ اسی طرح شعلہ، شعلہ کا معنی ہے آگ، آب کا معنی پانی اور گل کا معنی مٹی۔ آب کا معنی پانی اور گل کا معنی مٹی، آب و گل پانی اور مٹی، یا اس کا معنی آپ اکٹھا کیچڑ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوبارہ آپ اس شعر کو سمجھیں، ستم کش مظلوم گر اگر، آہے ایک آہ، بر آرد باہر لائے،
زے دل، دل سے، یعنی مظلوم اگر دل سے ایک آہ باہر لائے یا ایک آہ دل سے نکال لے، مظلوم اگر ایک آہ دل سے نکال لے، زند سوز او، تو اس کی جلن سے، اس کی سوزش سے بڑک اٹھتی ہے کیا؟ شعلہ، شعلہ بڑک اٹھتا ہے، یعنی آگ، آگ بڑک اٹھتی ہے در آب و گل، پانی اور مٹی میں، جہاں پر عادتاً آگ نہیں بڑکا کرتی وہاں بھی آگ بڑک اٹھتی ہے۔ مراد یہ کہ جب مظلوم اگر ایک آہ دل سے نکالے تو اس کی آہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بالآخر وہ مظلوم کی آہ کا شکار ہوگا اور اس کی آہ اس کو تباہ و برباد کر دے گی۔ چلتے ہیں آج کے لیکچر کے آخری شعر کی طرف۔ آج کا تیسرا اور مجموعی طور پر 5واں شعر ہے، مکن بر ضعیفان بے چارہ زور، مکن بر ضعیفان بے چارہ زور، بیندیش آخر ز تنگی گور، بیندیش آخر ز تنگی گور۔ اس کا پہلے ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے، پھر لفظی ترجمہ، پھر ہم اس شعر کو سمجھیں گے۔ مکن کا معنی، پہلے با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ مکن بر ضعیفان بے چارہ زور، بیچارے کمزوروں پر ظلم نہ کر، بیچارے کمزوروں پر ظلم نہ کر، ڈر تو آخر کار قبر کی تنگی سے، یا ڈر تو آخر کار قبر کے عذاب سے، بیندیش آخر ز تنگی گور، ڈر تو آخر کار قبر کی تنگی سے یا قبر کے عذاب سے۔ تو لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ مکن کا معنی نہ کر، یہ کردن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ کردن کا معنی ہے کرنا، کند اس سے مضارع آتا ہے۔ کند کی ہم گردان کریں تو کند، کنند، کنی، کنید، کنم، کنیم، یوں گردان ہوگی، اور اس کا واحد حاضر کا جو صیغہ ہے وہ ہے کنی۔ اس سے علامت صیغہ کو آپ ہٹا دیں، جو یا ہے تو یہ بچے گا کن، کن یہ فعل امر بنے گا، شروع میں میم لگائیں تو یہ فعل نہیں بن جائے گا مکن، کن کا معنی تو کر، مکن کا معنی تو نہ کر۔ اسی طرح آگے لفظ آیا بر ضعیفان، بر ضعیفان یعنی کمزوروں پر، یہ ضعیف کی جمع ہے، ضعیف کہتے ہیں کمزور کو۔ زور کا معنی ظلم یا زور۔ بیندیش اس کا معنی ہے تو سوچ یا تو ڈر، بیندیش تو سوچ یا تو ڈر، یہ اندیشیدن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے۔ آخر کا معنی ہے آخر کار، تنگی کا معنی تنگی یا سختی، گور کا معنی قبر، گور کا معنی قبر۔ تو توجہ سے اب اس شعر کو سمجھے۔ مکن بر ضعیفان بے چارہ زور، بیچارے کمزوروں پر ظلم نہ کر، مکن نہ کر، بر ضعیفان بے چارہ، بیچارے کمزوروں پر، کیا نہ کر؟ زور، ظلم نہ کر، بیچارے کمزوروں پر، بیچارے ضعیفوں پر ظلم نہ کر، جو بے چارے ہیں، بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، ان پر تو ظلم نہ کر۔ آگے فرماتے ہیں بیندیش تو ڈر آخر کار، ز تنگی گور، قبر کی تنگی سے، قبر کی سختی سے، قبر کے عذاب سے۔ اس طرح آپ تینوں معنی اس کے کر سکتے ہیں۔ بیندیش تو ڈر، آخر آخر کار، زے کا معنی سے، تنگی گور قبر کی تنگی سے یا قبر کی سختی سے یا قبر کے عذاب سے۔ مکن بر ضعیفان بے چارہ زور، بیچارے کمزوروں پر تو ظلم نہ کر، بیندیش آخر ز تنگی گور، ڈر تو آخر کار قبر کی تنگی سے، ڈر تو آخر کار قبر کی تنگی سے۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیسن آپ نے سماعت کیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ اس کو اچھے طریقے سے اس کا تکرار کریں اور اس کے لفظی معنی کو یاد کریں، اور اسی طرح جو صیغے استعمال ہوئے ہیں انہیں بھی اچھی طرح ان کا بھی تکرار کریں اور ان کو خود سے حل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔